ہیلو، کبھی یہ خیال آیا ہے کہ دنیا میں کچھ جگہیں، کچھ معاشرے اتنے آگے کیسے نکل گئے؟ اتنے امیر، اتنے طاقتور؟ جی، اور دوسرے کیوں پیچھے رہ گئے؟ بالکل۔ اور کیا اس سب کا تعلق ہزاروں سال پہلے شروع ہونے والی ایک بہت ہی بنیادی چیز سے ہو سکتا ہے؟ میرا مطلب ہے کھیتی باڑی سے؟ ہاں، آج ہم اسی پر بات کر رہے ہیں۔ جیرڈ ڈائمنڈ کے جو مشہور نظریات ہیں نا، انہی کی روشنی میں دیکھیں گے کہ کیسے زراعت نے، آپ کہہ سکتے ہیں، تاریخ کا پورا دھارا ہی موڑ دیا۔ ٹھیک، ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اسی تھیوری پر ہے، تو آئیے اس میں گہرائی تک جاتے ہیں۔ بالکل، ہم دیکھیں گے کہ یہ زراعت یعنی پودے اگانا اور جانور پالنا، یہ سب شروع کیسے ہوا، اور پھر اس نے انسانی سماج پر کیا کیا گہرے اثرات ڈالے۔ اور خاص طور پر جغرافیہ کا کیا کردار تھا اس میں؟ جی، خاص طور پر یہ کہ زمین، علاقے، جغرافیہ نے اس پوری کہانی میں کیا کردار ادا کیا، کیونکہ یہ صرف آپ دیکھیں خوراک اگانے سے کئی زیادہ پیچیدہ معاملہ ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ جو کھیتی باڑی کا آغاز تھا، ظاہر ہے یہ صرف پیٹ بھرنے کا کوئی نیا طریقہ تو نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے انسانی زندگی کا پورا آپریٹنگ سسٹم ہی بدل گیا ہے نا؟ صحیح کہا آپ نے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اس سے پہلے ہزاروں سال تک انسان کیا کر رہے تھے؟ شکار کر رہے تھے، چیزیں اکٹھی کر رہے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ مستقل حرکت میں۔ ہاں، خانہ بدوشی تھیں۔ جی، زراعت نے پہلی بار یہ ممکن بنایا کہ خوراک ایک جگہ مستقل طور پر میسر ہو۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ لوگ ٹک کر بیٹھ گئے ہوں گے۔ بالکل، لوگ ایک جگہ ٹک کر رہنے لگے۔ پہلے گاؤں بنے، پھر وہ گاؤں بڑے ہو کر شہر بن گئے، اور ظاہر ہے جب خوراک زیادہ محفوظ ہوئی تو آبادی بھی تیزی سے بڑھنے لگی۔ اور جب سب کو روزانہ صبح اٹھ کے بس کھانے کی فکر میں نہیں نکلنا پڑتا تھا تو شاید دوسرے کاموں کا وقت ملا۔ یہی نکتہ ہے، جب ہر شخص کو خوراک کی تلاش نہیں تھی تو کچھ لوگ دوسرے کام کرنے لگے، ماہر بننے لگے۔ دوسرے کام؟ مثلاً کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے جیسے اوزار بنانے والے، یا کپڑے بننے والے، برتن گھڑنے والے، یا پھر سماج میں کچھ لوگ جنگجو بن گئے، کچھ حکمران، کچھ مذہبی رہنما۔ اچھا۔ یعنی خوراک کی جو اضافی پیداوار تھی، اس نے سماج میں مختلف طبقے اور پیشے پیدا کیے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو شکاری معاشروں میں ممکن ہی نہیں تھیں، کم از کم اس پیمانے پر۔ تو یہیں سے وہ سماجی پیچیدگی شروع ہوئی جس کی بات ہوتی ہے۔ جی ہاں، بالکل وہیں معاشرتی پیچیدگی کی بنیاد یہیں پڑی۔ اچھا، یہ تو سمجھ آتا ہے کہ خوراک یقینی ہوئی تو معاشرہ بدلا، لیکن ڈائمنڈ کا جو اصل مرکزی نقطہ ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ تبدیلی ہر جگہ ایک جیسی کیوں نہیں ہوئی؟ ہاں، مطلب کچھ علاقوں کو دوسروں پر یہ برتری کیسے مل گئی؟ اور دیکھیں، یہیں پر جغرافیہ کا کردار سامنے آتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ دنیا کے ہر خطے میں قدرت نے ایک جیسے وسائل نہیں دیے تھے۔ صحیح۔ ہر جگہ ایسے پودے اور جانور نہیں تھے جنہیں آسانی سے پالا جا سکے یا اگایا جا سکے۔ مثال کے طور پر وہ علاقہ جسے مشرق وسطیٰ کا زرخیز ہلال یا فرٹائل کریسنٹ کہتے ہیں، وہ علاقہ آپ کہہ سکتی ہیں بہت خوش قسمت تھا۔ اچھا، کیسے؟ وہاں قدرتی طور پر گندم اور جو جیسی اعلیٰ غذائیت والی فصلیں موجود تھیں جنہیں اگانا بھی نسبتاً آسان تھا۔ اور صرف فصلیں نہیں، وہاں ساتھ ہی بھیڑ، بکری، گائے، سور جیسے جانور بھی تھے جنہیں پالنا ممکن تھا۔ اوہ، تو ایک پورا پیکج مل گیا ان کو۔ بالکل، یہ ایک مکمل زرعی پیکج تھا جو وہاں پہلے سے موجود تھا۔ تو کیا مطلب ان کی ایک قسم کی جغرافی کا ہی لاٹری لگ گئی، اور باقی دنیا میں ایسا کیوں نہیں تھا؟ ہاں، آپ کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے جغرافیائی لاٹری ہی تھی۔ دنیا کے دوسرے بڑے حصوں میں یا تو اگانے کے قابل مناسب پودے نہیں تھے، یا اگر پودے تھے تو پالنے کے قابل جانور نہیں تھے۔ جیسے افریقہ میں زیبرا ہے، اب زیبرے کو پالنا، اس کو سدھانا تقریباً ناممکن ہے۔ یا امریکہ میں بھینسیں تھے، انہیں بھی پالنا بہت مشکل تھا۔ اچھا۔ تو جن علاقوں کو زراعت میں یہ ابتدائی قدرتی برتری ملی، وہاں معاشرے زیادہ تیزی سے ترقی کر گئے، خوراک زیادہ پیدا ہوئی، آبادی بڑھی، اور اس کے نتیجے میں پھر ٹیکنالوجی میں، فوجی طاقت میں، سیاسی تنظیم میں وہ علاقے، وہ معاشرے دوسروں سے آگے نکل گئے۔ یہ تو پھر سیدھا جڑتا ہے اس مشہور سوال سے جو وہ یالی نامی ایک نیو گنی کے مقامی رہنما نے ڈائمنڈ سے پوچھا تھا، ہے نا؟ جی بالکل۔
کہ آپ گورے لوگ اتنی ساری کارگو یعنی اتنا سارا سامان، اتنی ٹیکنالوجی لے کر ہمارے پاس کیسے آ گئے؟ ہمارے پاس یہ سب کیوں نہیں ہے؟ تو کیا جواب صرف زراعت اور جغرافیہ ہے؟ ڈائمنڈ کے مطابق بڑی حد تک بنیادی جواب یہی ہے۔ اور یہ جو زراعت میں بڑھتری تھی، یہ صرف خوراک اور آبادی تک ہی نہیں رہی، اس کا ایک اور شاید غیر متوقع نتیجہ بھی نکلا۔ وہ کیا تھا؟ وہ تھا جراثیموں کے خلاف مدافعت۔ جراثیم؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، جو معاشرے ہزاروں سال تک پالتو جانوروں کے ساتھ ان کے بہت قریب رہے، ان میں جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہونے والی بیماریاں وہ عام ہو گئیں، جیسے چیچک ہے، خسرہ ہے۔ اب ان بیماریوں سے جو لوگ شروع میں مرے وہ مر گئے، لیکن جو بچ گئے ان کی نسلوں میں ان بیماریوں کے خلاف ایک قدرتی مدافعت، ایک امیونٹی پیدا ہو گئی۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ تو جب یہ لوگ یعنی یورپی لوگ بعد میں دنیا کے دوسرے حصوں میں گئے، جیسے امریکہ یا آسٹریلیا، جی، تو وہاں کے مقامی لوگوں کے لیے یہ بیماریاں بالکل نئی تھیں، تباہ کن ثابت ہوئیں، کیونکہ ان میں کوئی مدافعت نہیں تھی۔ بالکل، یہ ایک بہت بہت خوفناک پہلو ہے تاریخ کا۔ ان بیماریوں نے مقامی آبادیوں کو کروڑوں کی تعداد میں ختم کر دیا۔ یہ بھی یورپی طاقت کے پھیلاؤ کا ایک اہم اگرچہ غیر ارادی عنصر تھا۔ یہ تو واقعی ایک اہم نکتہ ہے۔ اب اگر ہم اس سارے نظریے کو، اس فریم ورک کو اپنے خطے پر لاگو کریں، یعنی پاکستان اور جنوبی ایشیا پر، جی، تو یہاں بھی زراعت کی کہانی بہت پرانی ہے اور ظاہر ہے بہت اہم ہے۔ ہاں بالکل، وادی سندھ کی تہذیب کا ہم سب کو پتہ ہے، وہ تو دنیا کی قدیم ترین زرعی تہذیبوں میں سے ایک تھی۔ جی، اور یہاں بھی گندم اور جو بنیادی فصلیں تھیں، اور آج بھی دیکھیں ہزاروں سال بعد بھی زراعت ہماری معیشت کا، ہماری آبادی کی تقسیم کا، یہاں تک کہ ہمارے پانی کے جو شدید مسائل ہیں ان سب کا ایک مرکزی نقطہ ہے۔ صحیح۔ یہ جو ہزاروں سال پرانی زرعی بنیاد ہے، یہ آج بھی ہماری حقیقت کا، ہماری روزمرہ زندگی کا ایک بڑا حصہ ہے۔ آپ دیکھیں، جن علاقوں میں تب زراعت پھولی پھولی تھی، آج بھی وہی علاقے سب سے زیادہ گنجان آباد ہیں۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو ڈائمنڈ کا نظریہ یہ کہتا ہے کہ زراعت وہ چنگاری تھی جس نے انسانی ترقی کو ایک بالکل نئی سمت دی، ایک انقلاب تھا۔ جی، ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ لیکن جغرافیہ نے یعنی زمین اور قدرتی وسائل نے یہ طے کیا کہ یہ ترقی کی آگ کہاں زیادہ تیزی سے پھیلے گی اور کہاں دھیمی رہے گی۔ بالکل، اور اس نے تاریخ میں شروع سے ہی ایک طرح کی نابرابری کی بنیاد رکھ دی جو شاید آج تک کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے نا جی، کہ کیا انسانی تاریخ کا جو رخ رہا ہے وہ محض جغرافیائی حالات اور قسمت کا کھیل تھا، یا اس میں انسانی انتخاب، ثقافت، فیصلوں کا بھی کوئی بڑا کردار ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو شاید ہم اپنے سامعین کے لیے چھوڑ سکتے ہیں کہ وہ خود اس پر غور کریں۔ بالکل، یہ سوچنے کا ایک اہم نقطہ ہے۔